حضرت مفتی فاروق صاحب، عیدوں کی دینی اہمیت کیا ہے اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کی ہمارے لیے معاشرتی اہمیت بھی ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید اسلامی شعائر میں سے ایک ہے اور ہمارا وہ تہوار ہے جس کی جڑیں ہمارے دین نے قائم کی ہیں۔ بے شک نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا جی کہ وہ کچھ خوشی کے کھیل کود سے لبریز تہوار سجایا کرتے اور کچھ رسمیں تھیں جنہیں وہ منایا کرتے تھے، قائم رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ابدلکم بہما خیرا منہما۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے بہتر دو تہوار عطا کر دی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں دو تہوار اپنی امت کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پر آپ نے یوں ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، وَهَذَا عِيدُنَا، اور یہ ہماری عید ہے۔ واہ، عید کا معنی ہے کہ وہ خوشی جو بار بار پلٹ کر آئے۔ چونکہ یہ ہر سال خوشی کا دن آتا ہے اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور وہ نعمتیں جو بار بار بندوں کی طرف رجوع کریں، جی، جس دن وہ رجوع کریں اس کو عید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب۔ اس اعتبار سے عید دراصل یوم رحمت ہے، یوم نعمت ہے امت مسلمہ کے لیے۔ گزشتہ ادیان میں بھی، اور وہ ادیان جو اسلام کی ہی صورت میں انبیاء اکرام سے منسوب رہے جی، اور وہ مختلف زمانوں میں تسلسل سے چلتے آ رہے، ان میں بھی عید کا تصور تھا۔ جی، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کی حضور درخواست پیش کی تھی کہ مالک ہم پر ایک آسمان سے مائدہ نازل انزل علینا مائدۃ من السماء کمال تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ ہم اس دن کو، جس دن مائدہ اترے گا، دسترخوان نعمت اترے گا، ہم اس دن کو یوم عید بنائیں گے اور میری امت کے اولین اور آخرین سب یوم عید منائیں گے۔ تو گویا در اصل یوم عید یوم نعمت ہوتا ہے، واہ، یوم تشکر بھی، یوم تشکر بھی ہوتا ہے، یوم رحمت بھی ہوتا ہے۔ تو اسی تناظر میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے شکر سے جوڑا ہے عید کی نماز کی صورت میں اور جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں جی، اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرو۔ اچھا، کیونکہ یہ آیت ہی شہر رمضان الذی سے شروع ہو رہی ہے، تو تم ان کی گنتی پوری کرو، اور جب یہ گنتی پوری ہو جائے جی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سبحان اللہ، تو پھر گنتی پوری ہونے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ واہ واہ، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، کبریائی لا کا ذکر الہ کرو۔ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ، اس صورت میں کہو جو حضور کی سنت بھی ہے کہ آپ یہی تکبیرات پڑھا کرتے تھے، یا ان کے علاوہ بھی آپ جو الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت و شان کا اظہار کر سکیں وہ الفاظ ادا کیجئے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوم عید دراصل خوشی کا دن بھی ہے، انعام اور رحمت کا دن بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بیان کا دن بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ہی وقت میں
تشکر کا دن بھی ہے۔ سبحان اللہ، بندے ان سارے اعمال کے بیچ میں رہ کر خوشی کا اظہار کریں۔ واہ سبحان دیکھیں یہ قرآن مجید نے اور احادیث نے جو ہمیں ترتیب دی ہے، جی ان کے دائرے میں رہ کر اگر ہم اس خوشی کا اظہار کریں تو یہ وہ خوشی بنے گی جو محمود ہے، جو مطلوب ہے، اور جو عند اللہ پسندیدہ ہے۔ اور بندہ رتب و یابس سے بھی بچے گا، اور پھر افراط و تفریط سے بھی بچے گا، عدم اعتدالی سے بھی بچے گا، اور وہ اس ٹریک پر رہے گا جو ٹریک اس کے لیے کسی قسم کے مواخذے کا باعث نہیں بنے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کو 2 ہجری میں جب قائم فرمایا تو اس کے بعد مسلسل آپ نے اپنی تمام حیات ظاہری میں اس عید کو خود بنفس نفیس صحابہ اکرام کے ساتھ ادا کیا اور منایا۔ ماشاءاللہ۔ عید الفطر، فطر کا معنی ہوتا ہے افطار، یعنی روزہ کھولنا، ٹھیک، کھانا پینا۔ جی کھانا پینا۔ تو عید الفطر یعنی وہ دن جو رمضان کے پورا ہونے کے بعد مومنوں کے لیے کھانے پینے کا دن ہے، ہاں، افطار کا دن ہے، ان پابندیوں کے اٹھ جانے کا دن ہے جو رمضان کی صورت میں ہم پر قائم کی گئی تھی۔ یہ بھی حضور درست ہے کہ عید جو بھی ہو اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا؟ دیکھیں عید الفطر کا یہی معنی ہے یہی معنی ہے کہ یہ کھانے پینے کا دن ہاں، ہے، افطار کا دن ہے، اور عید والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روزہ رکھنا منع فرمایا۔ منع فرق، اچھا، اس لیے عید والے دن روزہ رکھنا سرے سے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھے تو اس کے لیے توڑنا واجب ہے، اللہ وہ اس دن کو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ عید کے دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی جانب سے مہمان نوازی کا دن بنایا ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان میزبان اللہ ہے اور بندے مہمان ہیں، مہمان ہے۔ اور آج کے دن وہ اس کے دسترخوان نعمت سے اس کی نعمتیں تناول کریں۔ لہٰذا جب اللہ نے اس دن کو اپنی نعمتوں کے استعمال اور کھانے کا دن قرار دیا ہے تو لہٰذا اس دن کو بندے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ نہیں رکھنا چاہیے۔ جس طرح کے احکام شرع ہیں، سنت نبوی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔